السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پورا ملک یوم آزادی منا رہا ہے۔ تحریک آزادی کی شروعات کن لوگوں نے کی ہے؟ یہ وہی وہابی ہیں جن کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے کمبخت وہابیوں کو دیکھا کہ ان کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا تھا، تو میں نے ان کو اپنی بندوق کی گولی سے شوٹ کر کے ختم کر دینا مناسب سمجھا۔ یہ وہ علماء صادق پور تھے جو پٹنہ میں ہیں، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی کی وہ داستاں لکھی ہے جس کو تاریخ بھلا نہیں سکتی۔ یہ بھلے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کو اسکول سلیبس میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جائے جو لوگ تھے تو کمیونل، لیکن ان کو آزادی کی لڑائی کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے بچے بھگت سنگھ، راج گرو، اشفاق اللہ کے بارے میں تو جانتے ہیں، آپ کے بچے گاندھی اور دیگر لیڈرز کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے یوم آزادی کے لیے اس آج کے دن کے لیے کتنی قربانی دی ہیں۔ لیکن بہت بڑا المیہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنا خون وہابیوں نے بہایا ہے، کسی دوسرے مذہب یا ایک دوسرے فرقے نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ جان بوجھ کر اس تاریخ کو آپ سے چھپایا گیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے تاریخ کے کچھ ان ٹچ پہلو آپ کو بتا دیں کہ تحریک آزادی کا پہلا اور آخری باب وہابیوں نے تحریر کیا ہے، جس کے درمیان والے حصے اس سے خالی نہیں تھے۔ آزاد ہندوستان وہابی علماء کی قربانیوں کا مرہون منت ہے، جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام تقسیم شدہ باغی اکائیوں کو برطانوی نوآبادی حکمرانی کے خلاف جمع کیا اور ان کو متحد کیا۔ وہابی ہندوستان میں آزادی کی جدوجہد کے پہلے رہنما تھے۔ 1857 میں بغاوت کی شروعات کی، جس میں کسی سیاسی اقتدار کی تمنا نہیں تھی۔ انہوں نے تمام باغی گروہوں کو یکجا کیا جنہوں نے 57 کی غدر کی بنیاد رکھی تھی۔ ساتھ ہی مقامی حکمرانوں اور پڑوسی ممالک کے رہنمائی سے بھی رابطہ کرنے کی حکمت عملی تیار کی۔ یہ وہی اسٹریٹجی تھی جس کو بعد میں سبھاش چندر بوس نے اپلائی کیا، اور انہوں نے جرمنی وغیرہ سے تعلق کر کے ایک آزاد ہند فوج کا گٹھن کیا، جس کو وہ انگریزوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہابیوں نے کارکنانوں کو برطانوی فوج میں داخل مقامی لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ یہ لوگ اندر سے بھرے ہوئے تھے، انگریزوں کے خلاف کسی بھی قسم کی بغاوت میں کودنا چاہتے تھے۔ وہابیوں نے قبائلوں کو بھی انگریزوں کی خلاف مہم میں شامل ہونے پر آمادہ کیا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج جب تاریخ لکھی گئی اور آپ کے بچوں کو 6 سے لے کے 12ویں تک جو اتہاس پڑھایا گیا، اس میں منگل پانڈے، نانا صاحب، جھانسی لکشمی بائی کے علاوہ کسی کا نام نہیں آتا ہے۔ مولوی نجم الدین نے پنجاب میں سکھ آرمی میں شامل مسلمانوں کو اپنے گروہ میں شامل کیا۔ اسی طریقے سے مولانا ولایت علی نے حیدرآباد کے اندر برٹش فوج سے خط و کتابت کی۔ احمد اللہ ایک اور مبلغ تھے جو مدارس میں سرگرم تھے۔ پٹنہ میں وہابی تربیت اور بھرتی کے مرکز پر برطانوی حکومت نے جو چھاپا مارتے ہوئے ان کو گرفتار کیا، اس کی وجہ سے یہ تحریک مفلوج ہو گئی۔ 1857 کی بغاوت ناکامی پر ختم ہوئی، لیکن اس نے وطن کو آزاد کرانے کے لیے قومی عزم کو دکھا دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں، انہوں نے 1803 میں دیا۔ اس فتوے کی تائید مولانا عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید، مولانا فضل الہی وغیرہ نے کی، جس کی وجہ سے ملک میں بڑے پیمانے پر انگریزوں کے آبادیاتی نظام کے خلاف ایک ریبیلین تیار ہوا، جس کا رزلٹ ہم نے 1857 کی غدر اور بغاوت میں دیکھا تھا۔ اس فتوے میں کہا گیا کہ ہمارا ملک غلام بنا دیا گیا ہے، آزادی کے لیے جدوجہد اور جہاد کرنا، غلامی کا خاتمہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ آزادی کی تاریخ میں قربانی دینے والا پہلا صحافی اسی اردو زبان کا ہے۔ جس اردو زبان سے لوگوں کو اتنی نفرت ہے، وہ فیض آباد کا نام صرف اس لیے بدل دیتے ہیں کہ اس میں اردو لفظ فیض آتا ہے۔ دہلی اردو اخبار جس کو مولانا محمد باقر نے شروع کیا تھا، یہی وہ صحافی ہیں جن کو 1857 کی غدر کے دوران ملک کو آزاد کرانے کی تحریک میں پہلا جام شہادت نوش کیا صحافی کی حیثیت سے۔
آپ کو معلوم ہے جو پائنیئر اخبار آج نکل رہا ہے انگریزی میں، یہ وہی اخبار ہے جو مولانا آزاد کے الہلال کے خلاف سرکار کی تائید کرتے ہوئے ایڈیٹوریل لکھتے تھے، اور مولانا کی کروڑوں کی سمپتی اس وقت بنگال کے اندر ضبط کر لی گئی تھی، اور مولانا کا اخبار الہلال نکلنا بند کر دیا گیا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد دونوں نے انگریزوں پر کئی بغاوتوں اور حملوں کی قیادت کی۔ وہ بالاکوٹ میں شدید لڑائی کے دوران 1831 میں اپنے 300 پیروکاروں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ دوسری طرف ولایت علی یہ سید احمد کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے حیدرآباد میں عوام کو متحرک کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ انہوں نے بہت سے علماء اور شرفاء کو اپنی طرف متوجہ کیا، بشمول نواب مبارز الدولہ۔ دکن کے نظام ناصر الدولہ کے بھائی تھے۔ بعد میں نواب مبارز الدولہ کو گرفتار کیا گیا اور گونڈہ قلعے میں قید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ حیدرآباد سازش کیس 1839 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ولایت علی کے چھوٹے بھائی عنایت علی کو بنگال میں مسلمانوں کو متحرک کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے 2000 سے زیادہ پیروکاروں کے ساتھ سرحدوں پر جانے کے لیے بھی تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے کئی قلعوں پر قبضہ کیا۔ ولایت علی اور عنایت علی دونوں کو بعد میں گرفتار کر کے لاہور لے جایا گیا۔ ولایت علی کے بڑے بیٹے مولانا عبداللہ نے عنایت علی کی جگہ لی اور سرحدی علاقوں میں سرگرمیوں کو بحال کیا۔ اور ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جن میں مسلمانوں کو اور خاص طور سے وہابیوں کی تحریک آزادی میں دی گئی قربانی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج آزادی کے 75 سال بعد جب ملک کو ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ ترقیوں کی نئی بلندیوں کو چھونا تھا، حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک مسلم صحافی کے مر جانے پر دیش کا پردھان منتری ایک لفظ نہیں نکالتا ہے۔ جب جنتر منتر پر مسلمانوں کو قتل کرنے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے۔ کانپور میں ایک مسلمان کو بجرنگ دل کے دہشت گرد سڑک پر سر عام پیٹتے ہیں، پولیس کی موجودگی میں اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ انڈیپینڈنس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے بارے میں سوچیں۔ جب مسلمانوں کے خلاف اس دیش میں ایک ایسا قانون لایا گیا جس سے ان کی شہریت پر سوال اٹھا دیا گیا، اگر اس کے بعد بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو آپ کا ملک مانتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے۔ یہ وہی ملک ہے جس کی آزادی کے لیے جتنی قربانی مسلمانوں نے دی ہے، کسی مذہب کے ماننے والے نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مدن موہن مالویہ جیسے شریر قسم کے لوگوں کو دیش کی آزادی کا مسیحا مانا جاتا ہے، دیش کی آزادی کا لیڈر مانا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو الہ آباد میں مسجدوں کے آگے ڈھول بجا کر کمیونل وائلنس کریٹ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہی وہ وہابی تحریک ہے جس نے شاہ اسماعیل، سید احمد، ولایت علی، عنایت علی، میاں سید نذیر حسین محدث، نواب صدیق حسن، سر سید احمد، ثناء اللہ امرتسری، ثناء اللہ پانی پتی جیسے لوگوں کو تیار کیا، اور انہی کی جد و جہد اور قربانیوں کی وجہ سے آج ہندوستان ایک آزاد ملک ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، جو لوگ آج کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کے پیروکار ہیں جو انگریزوں کو چٹھیاں لکھ کر معافی کی درخواست کیا کرتے تھے، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ساورکر جیسے لوگوں کو 1857 کی کرانتی کے جاننے کا جنک مانا جاتا ہے۔ یہ وہی ساورکر ہے جو مسلمانوں کے قتل عام کی وکالت کرتا ہے، مسلم عورتوں کے ریپ کی وکالت کرتا ہے، اور اس کو آج ویر ساورکر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ہندوستان کی آزادی کا ایک فریڈم فائٹر مانا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کو تاریخ کے نام پر کیا پڑھا رہے ہیں۔ کیا آپ کے بچے اپنی تاریخ سے نابلد ہیں یا آپ کے بچے اپنی تاریخ کو جانتے ہیں؟ آپ سے آخر اس میں درخواست ہے کہ اس چینل کو وائڈلی شیئر کریں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔